پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں۔ کچھ دن پہلے حکومت پنجاب نے چینی کی جو قیمت ہے وہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا اور ایکس مل پرائس 80 روپے مقرر کی۔ اب اس پر ایک رد عمل حکومت کا تو یہ تھا کہ جناب دیکھیے اس سے کتنا فائدہ ہوگا اور عوام کو سستی چینی ملے گی، وہ چینی 85 روپے کلو خرید سکیں گے۔ رمضان میں ہم نے مہنگائی کو کنٹرول کیا ہے، لیکن اس پر دوسری رائے جو شوگر مل ایسوسی ایشن کی طرف سے آئی، ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں اگر 104 روپے میں جو ہے وہ کاسٹ کر رہی ہے چینی، کیونکہ حکومت جس قیمت پر انہوں نے گنے کی قیمت کو بیچنا مقرر کیا تھا اور طے پایا تھا، اس پر وہ گنا فروخت نہیں کروا سکی، ہمیں گنا مہنگا ملا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر ہم 104 روپے میں چینی بنا کر 80 روپے میں نہیں بیچ سکتے۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں بھی چلا گیا، لیکن اب اس میں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا ایک پالیسی نوٹ جاری کیا ہے، انہوں نے اپنی رپورٹ دیا ہے اور اس اقدام کی یعنی چینی کی قیمت مقرر کرنے اور پرائس کنٹرول کرنے کے اقدام کی مخالفت کر دی اور اس ضمن میں 9 صفحات پر مشتمل 28 پوائنٹس انہوں نے جاری کیے۔ یہ انہوں نے اپنی ریکمنڈیشنز ہیں جو حکومت کو بھجوائی ہیں، جس میں بہت تفصیل سے اس کے جو منفی پہلو ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر پرائس کنٹرول کی جائے گی تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے۔ اس میں ماضی کے جو ایکسپیرینسز ہیں اس کو بھی شیئر کیا گیا ہے، انٹرنیشنل ایکسپیرینسز جو ہیں اس کو بھی شیئر کیا گیا ہے، اور ماضی کے ایکسپیرینسز کو دیکھیں تو اس کا نتیجہ بھی ٹھیک نہیں نکلا، اور انٹرنیشنل ایکسپیرینسز کو بھی تھائی لینڈ، انڈیا اور برازیل کی مثالیں دے کر کہا گیا ہے کہ یہ گورنمنٹ کو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ قدم صحیح نہیں اٹھایا گیا ہے بلکہ اس کے متبادل اقدامات پر جانا چاہیے تھا۔ اب وہ کیا ہیں اس پر تو آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے، لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے اور اس کو جو ماہرین معاشیات ہیں وہ اس کے دور رس اثرات جو ہیں وہ منفی انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح سے ہوا کہ حکومت اپنا مرضی کرتے ہوئے ایک قیمت کو مقرر کرے گی اور اگر اس قیمت کو چینی بنانے والے افورڈ نہیں کرتے ہوں گے تو کیا ہوگا کہ اگلی مرتبہ وہ گنا نہیں خریدیں گے، پروڈکشن بند ہو جائے گی، وہ بینک کرپٹ ہو جائیں گے، ان کی لیکویڈیٹی ختم ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں مارکیٹ میں اس پروڈکٹ کے حوالے سے کیوس پیدا ہو جائے گا اور الٹیمیٹلی بہت سارے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ یہ اس کا ایک اور پہلو ہے۔ تو آج کے پروگرام میں اس مسابقتی کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ مختلف پوائنٹس پر ہم بات کریں گے اور تمام اینگلز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اس پر ہم ماہرین کی رائے لینے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا کرواتا ہوں، ڈاکٹر حسن اقبال صاحب موجود ہیں، سیکرٹری جنرل پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید۔ ڈاکٹر کیس اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہرین معاشیات ہیں، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ اور سہیل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے اور آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی سینئر کورسپونڈنٹ ہیں اور ان تمام چیزوں کو بہت گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ سہیل بھٹی صاحب میں آپ سے آغاز کرتا ہوں تاکہ دیکھنے والوں کو ذرا ایک بنیاد مل جائے اس ڈسکشن کی۔ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے چیدہ پوائنٹس کیا ہیں؟ آپ نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے، آپ نے اس پر کام بھی کیا، آپ نے پوری رپورٹ تفصیل سے پڑھی ہے، میرے سامنے بھی پڑھی ہوئی ہے، آپ کیسے اس کے چیدہ پوائنٹس پر روشنی ڈالیں گے؟ جی عبداللہ، دیکھیے بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ گزشتہ 1 سال سے وفاقی حکومت بالخصوص اور پنجاب حکومت بالعموم شوگر سیکٹر میں کافی ایکٹیو ہے مختلف ایشوز کے حوالے سے، اور ریسنٹلی وفاقی حکومت نے ایکس مل پرائس کا تعین کیا اور پنجاب حکومت نے ایک قانون کے ذریعے سے اس کو لاگو کر دیا کہ یہ سرکاری قیمت ہے، اس کے اوپر آپ فروخت کریں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سارے معاملے کو بہت بغور طریقے سے اس معاملے کی مانیٹرنگ کر رہا تھا مسابقتی کمیشن آف پاکستان۔ مسابقتی کمیشن آف پاکستان کے قانون کے مطابق ان کا یہ مینڈیٹ ہے کہ ملک بھر میں مختلف شعبوں میں کمپٹیشن کو پروموٹ کرنا، کہیں کارٹلائزیشن تو نہیں ہو رہی، اس معاملے کو مد نظر رکھنا اور معاشرت کے تمام شعبے ہیں وہ بہتر کام کریں پرائس کے حوالے سے، اسپیشلی ان کا یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ اب مسابقتی کمیشن آف پاکستان نے ایک پالیسی نوٹ ارسال کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب حکومت کو، اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ کا یہ اقدام جو آپ نے چینی کی قیمت مقرر کی ہے یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ مسابقتی کمیشن آف پاکستان نے بہت دو ٹوک انداز میں لاجک کے ساتھ ایگزامپل کے ساتھ انہوں نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے حکومت سے کہا ہے کہ آپ یہ سلسلہ ختم کیجیے اور شوگر سیکٹر کو آپ ڈی ریگولیٹ کیجیے۔ ڈی ریگولیٹ کرنے کا مقصد ہے کہ حکومت قطعاً اس کی پرائس فکس نہ کرے۔ انڈیا، برازیل سمیت مختلف ممالک کا حوالہ دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر یہ آپ نے اس کو 2009 کا بالخصوص ایک ایگزامپل دی گئی ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے اوپر چینی کی قیمت کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ تمام کاوشیں ناکام رہیں۔ 40 کی بجائے چینی 100 روپے فی کلو تک گئی کیونکہ بہت سی شوگر ملز اس وقت بند ہو گئی تھی۔ ابھی بھی اسی بات کا خدشہ ہے کہ حکومت کے اقدام کے نتیجے میں بہت سی شوگر ملز بند ہو جائیں گی، چینی کی پیداوار متاثر ہوگی، اور یہ حکومت کا یہ اقدام کسی صورت دانشمندانہ نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم یہ معاشرت کے لیے اور عوام کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگا۔
اس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ مارکیٹ کے اندر پرائس اسٹیبلٹی ہم نے لانی ہے تو اس کا جو بیسٹ طریقہ ہے پورے سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرتے ہوئے آپ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان وفاقی حکومت کا ایک ادارہ ہے، حکومت اس کے ذریعے سے اپنے پاس چینی کے اسٹاک رکھے، اور جب کبھی حکومت دیکھے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں کوئی میسیو ڈفرنس آ رہے تو حکومت اپنا رول پلے کرے۔ تو بہت دو ٹوک انداز کے اندر کہا گیا ہے کہ سیکٹر کی اسٹیبلٹی کے لیے اور معیشت کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اس اقدام کو۔ جی ہاں، بہت سارے خدشات اس میں بھٹی صاحب اٹھائے گئے، میرے ساتھ ہی رہے گا، ذرا اس پر میں کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس پر بات کرنا چاہتا ہوں ماہرین کے ساتھ بھی۔ ڈاکٹر قیس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹر حسن اقبال صاحب بھی۔ اس میں ڈاکٹر قیس صاحب ایک معاملہ جو ہے وہ یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو گنے کی خریداری کا معاملہ ہے اس میں تو حکومت اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ مارکیٹ گنے کی جو قیمت ہے اس کا تعین خود کرے گی ڈیمانڈ اور سپلائی کے اصول کے مطابق۔ یہی وجہ ہے کہ اگر 200 روپے قیمت مقرر کی جاتی ہے اور وہ گنا 300 روپے تک میں بکتا ہے جو کہ 270 یا 65 روپے ایوریج نکلتی ہے مختلف اوقات میں، تو اس پر گورنمنٹ اس کو تسلیم کر لیتی ہے کہ مارکیٹ نے اپنا ریٹ طے کیا ہے۔ لیکن یہاں پر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ نہیں، یہ گورنمنٹ کو طے کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ بھی صرف پنجاب کی گورنمنٹ، پورے پاکستان میں یہ لاگو نہیں ہوا۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر قیس صاحب؟ تھینک یو ویری مچ جی۔ بات یہ ہے کہ پہلے تو سٹیک ہولڈرز گن لیتے ہیں نا جی، کہ ایک طرف فارمرز ہیں گنے کے، وہ بہت بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ ٹھیک، ٹرانسپورٹرز کو میں بیچ میں نہیں ڈال رہا، حالانکہ وہ بھی سٹیک ہولڈرز ہیں۔ مل اونرز سٹیک ہولڈر ہیں جنہوں نے کارٹلائزیشن کی ہوئی ہے، اور تیسری طرف جو ہیں وہ کنزیومرز ہیں۔ ان دی کانٹیکسٹ اب پہلا فیصلہ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کس کو خوش کرنا چاہتی ہے، کنزیومر کو یا فارمر کو یا مل اونر کو، یا کس کو سزا دینا چاہتی ہے۔ مجھے پولیٹیکلی تو یہ نظر آتا ہے کہ کیونکہ زیادہ تر ملز جو ہیں وہ پولیٹیکل لیڈرز کی ہیں، تو یہاں کوئی پرسنل گورنمنٹ کی جو ہے وہ اس میں آ رہی ہے۔ وہ ہیں یا جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ ہے جو واضح نظر آ رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو سیٹل کرنے کے لیے، ان کے ساتھ اسکور کو سیٹل کرنے کے لیے دیکھیں جی، یا اپوزیشن کی کچھ ہیں، بالکل صرف جہانگیر ترین نہیں ہے نا جی، نواز شریف بھی ہیں اور زرداری بھی ہیں اور بھی طاقتور لوگ ہیں جن کی ملیں ہیں۔ تو اور وہ بات یہ ہے جی کہ میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے مارکیٹ پرائس رکھنے کی، گورنمنٹ کا کام ہے فراڈ سے بچانا، اور کمپیٹیٹو کمیشن کے تھرو ہی وہ یہ فراڈ سے بچاتے ہیں۔ دوسرا جو انسٹرومنٹ گورنمنٹ کے پاس ہے وہ ٹیکسیشن کا ہے۔ گورنمنٹ ٹیکس لگا سکتی ہے چینی کی فروخت پہ، یا ٹیکس کم کر سکتی ہے چینی کی فروخت پہ، اور میں یہ ایگری کرتا ہوں کہ گورنمنٹ خود چینی خرید سکتی ہے اور پھر اس کو مارکیٹ میں بیچ سکتی ہے، یہ تو گورنمنٹ کر سکتی ہے۔ مگر جب فری مارکیٹ آپ کہتے ہیں تو پھر فری مارکیٹ، یہ پلانڈ اکانومیز میں پرائس سیٹ ہوتی ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے ماضی میں بھی کہ جب بھی گورنمنٹ نے غریب آدمی کے حق میں کوئی پالیسی بنائی ہے تو امیر آدمی نے پیسے بنائے ہیں اور غریب آدمی غریب رہا ہے۔ سو آئی بلیو کہ اگر کیپٹلزم کو بلڈ کر رہے ہیں تو یہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے کچھ صحیح کہہ رہا ہے۔ ہاں جی جی پلیز کنٹینیو سر۔ جی 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 میں یہ کہہ رہا تھا کہ بالکل مارکیٹ پرائس جو زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ مل اونرز مارکیٹ میں ڈائریکٹلی بیچیں اور ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریں، تو پھر یہ پرائس ٹھیک ہوگی۔ یہ یہاں بھی بات ایسی ہے، اور بجلی میں بھی ایسا ہی ہے، اور باقی جگہ پہ بھی ایسا ہی ہے کہ جب تک آپ ان کی کمپٹیشن نہیں کرائیں گے اور کارٹلائزیشن ہوگی تو چیزیں بری رہیں گی۔ مگر اس کارٹلائزیشن کو توڑنے کے لیے ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ رائٹ، بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو فرمایا کہ گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ پرائس فکس کرے، ایسا کرنے سے جو ہے وہ گورنمنٹ کو یا اکانومی کو نقصان کیا ہو سکتا ہے، یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ لیکن میں اگر آپ اجازت دیں تو ڈاکٹر حسن اقبال صاحب کا ایک پوائنٹ لے لوں، پھر میں واپس آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ جی سر، اجازت دے ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں جی پلیز۔ کہ آج سے کچھ سال پہلے سپریم کورٹ نے کنزیومر کے لیے 40 روپے اور پروڈیوسر کے لیے 80 روپے رکھی تھی جی۔ اس سے یہ ہوا کہ پروڈیوسر نے لوگوں کو پیسے دے کے یوٹیلیٹی سٹور سے ساری چینی خرید لی 40 روپے کی، اور پھر آپ کو چیزیں 80 روپے پہ بیچی، تو فائدہ پھر انہی کا ہوا۔ یہ اس بیڈ ایکسپیرینس کا جو ہے وہ اس بیڈ ایکسپیرینس کو مسابقتی کمیشن نے اپنی اس رپورٹ میں جو ہے وہ مینشن کیا ہوا ہے کہ 2009 میں یہ ہوا تھا۔ اچھا، ایک نقطہ مجھے ڈاکٹر حسن صاحب یہ بتائیے کہ اس رپورٹ میں ایک اور بات کہی گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ فار شوگر ایز پنجاب از دی اونلی پروونس ٹو سیٹ اے پرائس سیلنگ،
One immediate effect could be that sugar moves to other provinces where no price ceiling is in place and can command a higher market price. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پنجاب میں جو ہے اگر آپ نے سیٹ کر دی 80 روپے, باقی صوبوں میں سیٹ نہیں ہوئی ہوئی, وہاں پر آپ کی جو قیمت ہے وہاں پر اگر زیادہ ہے تو یہ چینی وہاں موو کرنا شروع ہو جائے گی اور وہاں جا کر اپنی قیمت کو سیٹ کرے گی, پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ اس نقطے کو کیا مد نظر نہیں رکھا گیا؟ دیکھیں اسد اللہ خان صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں اپنا موقف دینے کے لیے یہاں بلایا. دیکھیں ہم تو یہی بات جو اس وقت کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے, ہم تو یہی بات پچھلے 3 ماہ سے حکومت کو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو پرائس میں ڈسٹارشنز ہوتی ہیں یا مارکیٹنگ میکنزم میں جو انٹرونشن ہوتی ہے پرائس کے حوالے سے, یہ بہت خطرناک اور خوفناک ہوتی ہے. لیکن ہماری تو انفارچونیٹلی کسی طرح بھی کسی حوالے سے بھی کسی بات پر کوئی توجہ نہیں کی گئی. گنا جو ہے 200 روپے حکومت نے خود پرائس مقرر کی, وہ 350 فی 40 کلو گرام تک گیا. پھر اس کے بعد جب چینی کی قیمت ہماری جو ایوریج کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ 104 پہ گئی تو حکومت کہتی ہے جب آپ اس کو 80 روپے پر بیچیں, جو ہے وہ ایک اور ڈسٹارشن ہو گئی. پھر اس کے بعد حکومت نے از خود رمضان بازاروں میں 65 روپے کے حساب سے بیچنے کا پروگرام بنایا. اور یہ جو ہائی کورٹ لاہور نے جو آرڈر کیا, یہ بنیادی طور پر ایک غریب آدمی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا تھا, جس کے لیے ہم ہمیشہ حاضر رہتے ہیں. ہم ہر سال اس سے پہلے بھی یہ کام کرتے رہے ہیں. اب وہ حکومت جو ہے وہ ریٹ جو ہے تمام لوگوں کے لیے وہ اپلائی کر رہی ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اس سے فرق اس سے یہ پھر ہوتا ہے کہ چینی جو سستی آتی ہے غریبوں کے نام پر, وہ پھر ٹریول کرنی شروع کر دیتی ہے آپ کے انڈسٹریل سیکٹر میں, دوسرے صوبوں میں. اب آپ یہی ریٹ جو ہے 80 روپے والا جو پنجاب میں ہے, یہ سندھ میں نہیں ہے, یہ خیبر پختونخوا میں بھی نہیں ہے اور کسی اور صوبے میں نہیں ہے. تو لوگ پھر کیا کریں گے کہ چینی بلک میں اٹھائیں گے. شہزاد اکبر صاحب تو وفاق کی نمائندگی کرتے ہیں, وہ جب بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو پھر یہ ریلیف جو ہے وہ تو سندھ کے لوگوں کو بھی ملنا چاہیے. مطلب پنجاب جو ہے وہ پاکستان سے الگ تھوڑی ہے. دیکھیں سب کو ملنا چاہیے نا, سب کو 80 روپے کی چینی 50 روپے کی ملنی چاہیے. دیکھیں وہ تو ایک الگ سے بات ہے نا, لیکن میں یہ بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کس طریقے سے حکومت جو ہے 80 روپے قیمت مقرر کر رہی ہے, کیونکہ حکومت یہ قیمت مقرر کرے گی تو اس سے ملیں جو ہے وہ جو 104 پہ پروڈیوس کر رہی ہیں. ایک بات ہے ویسے ڈاکٹر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کس طرح سے قیمت مقرر کر رہی ہے. شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ کیٹیگوریکلی یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب آپ نے جو کھاتے یہاں پر جمع کرائے ہوئے ہیں, جو آپ نے ریکارڈ FPR کو دیا ہوا ہے, اس ریکارڈ کی روشنی میں ہم نے یہ قیمت مقرر کی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ریکارڈ کے مطابق ہی ہم نے کیا, ہم نے خود سے اپنے گھر کے ریکارڈ سے نہیں کیا, اور اس میں بھی آپ کو بچت ہوتی ہے. ہمارا کوئی ایسا ریکارڈ حکومت کے پاس نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کیا گیا ہو. عدالت کا فیصلہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ عدالت نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ قیمت صرف رمضان میں غربا کے لیے ہے. اصل جو قیمت ہم اگر عدالت کسی وقت کرے گی تو وہ بعد میں کرے گی, اس پر بھی ابھی تک عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں دیا. تو ہمارے ڈاکومنٹس کہاں سے آ گئے جس کے اوپر جو ہے حکومت یہ فیصلہ کرنے لگی ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ 80 روپے ہوگی. ہماری تو قیمت ہم تو بارہا کہہ رہے ہیں, ہم نے تمام ڈاکومنٹس سبمٹ کروائے ہیں, پچھلی ہم نے مثالیں دی ہیں. اب آپ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو دیکھ لیں کہ وہ اس میں آ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اگر یہ ڈسٹارشن کریٹ کریں گے اور مہنگا گنا خرید کے اگر ملوں کو سستی چینی بیچنے پر مجبور کریں گے تو ملیں جو ہے وہ بینکرپٹ ہوں گی. اور اگلے سال آپ دیکھیں گے کہ کسان نے اس وقت جو بے تحاشا گنا کاشت کیا ہوا ہے, جو اس سال بڑی خوشحالی کی اور اس کی وہ نوید سن رہا ہے, اگلے سال وہ بھی ملوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کنگال ہوں گے, اس لیے کہ ان کا گنا پھر کون لینے والا ہو. اگر ملیں آپریٹ نہیں کریں گی, اگر ملیں کام نہیں کریں گی تو کیسے ان کا گنا بکے گا. جو ہے صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے آپ سہیل بھٹی صاحب سیاست کو بھی کور کرتے ہیں, شہزاد اکبر صاحب سے بھی آپ کی ملاقاتیں رہتی ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ جو مسابقتی کمیشن کی رپورٹ آئی ہے, کیا آپ کے خیال میں گورنمنٹ اس پر نظر ثانی کرے گی, حکومت پنجاب اس پر نظر ثانی کرے گی, اور یہ باقی کے پاکستان میں یہ کیوں نہیں ہو رہا, اور کیا یہ تاثر درست ہے جو اس وقت پیدا ہو رہا ہے کہ صرف جہانگیر ترین صاحب کو کے ساتھ اپنے سکور کو سیٹل کرنے کے لیے یا سیاسی طور پر لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک بہت بڑا خود گورنمنٹ جو ہے وہ کیوس پیدا کرنا چاہتی ہے, کرائسس پیدا کر سکتی ہے, یا ہو سکتا ہے ان انٹینشنلی گورنمنٹ یہ کر رہی ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ عبداللہ دیکھیے, یہاں پر جب مسابقتی کمیشن آف پاکستان کی آج یہ ہمیں پالیسی نوٹ موصول ہوا, ہم نے اس کو ایکسکلوسیو بریک کیا, اس کے بعد کچھ حکومتی شخصیات سے میری بات ہوئی تو وہاں پر کھلبلی مچی ہوئی تھی. وہ بہت ڈپریشن میں تھے کہ مسابقتی کمیشن آف پاکستان نے کس طریقے کے ساتھ یہ قدم اٹھایا, وہ کیسے کر سکتا ہے. تو میں نے انہیں باور کرایا کہ یہ مسابقتی کمیشن آف پاکستان کا قانونی مینڈیٹ ہے, اس لیے بھی, اور اس کے ساتھ وہ اس لیے بھی پریشان ہے کہ جو موجودہ چیئر پرسن ہیں اور کچھ کمیشن کے ارکان ہیں, انہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی تائید حاصل ہے. انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بیسٹ آؤٹ آف بیسٹ کینڈیڈیٹ ہیں.
تو لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایکسپیرینس ضابطی کمیشنر پاکستان ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جنہیں اپوائنٹ کیا. تو اس کے بعد یہ رپورٹ کا آنا یہ واقعی غیر معمولی اقدام تھا, چونکہ پنجاب حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ جو پوزیشن لے چکی تھی اس موقع کے اوپر کوئی بھی اور ادارہ ہوتا تو اس موقع کے اوپر عمومی طور کے اوپر سرکاری افسران سوچ وچار کرتے ہیں کہیں پرائم منسٹر ناراض نہ ہو جائیں, پنجاب حکومت ناراض نہ ہو جائے کہ ہم نے ان کی ایفرٹس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی. لیکن انہوں نے ان تمام خدشات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے قانون کی روشنی میں اپنے مینڈیٹ کے مطابق انہوں نے بہترین اقدام اٹھایا اور انہوں نے رپورٹ حکومت پاکستان کو سال کر دی. دوسرا معاملہ ہے جہاں تک اقتدار میں اور تمام سرکلز میں یہ امپریشن ہے کہ حکومت شوگر سیکٹر کو ایک غلط انداز میں ڈیل کر رہی ہے اور آبجیکٹو اس کا کیا ہے, ٹارگیٹ کیا ہے کہ جہانگیر ترین کو فکس کرنا ہے. لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ شوگر سیکٹر کے ساتھ پاکستان کی اکانومی کا کتنا بڑا پارٹ منسلک ہے, جہاں پر لاکھوں لوگوں کو کس طریقے سے روزگار ملے ہوئے ہیں. کوئی اگر ایک شوگر مل بند ہوتی ہے تو اس کا روزگار کے اوپر, اس کے ساتھ قومی خزانے کے اوپر ٹیکسوں کی مد میں بہت ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. یہ بھی ایک مختلف سرکز میں یہ بات موجود ہے, لیکن اس کے باوجود بالکل صحیح ہے. اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں یہ تو ہم ابھی ڈاکٹر قیس حسن صاحب سے جانیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. لیکن پچھلے 2.5 سال میں دسیوں ایسے اقدامات ہیں جو حکومت نے اٹھائے اور وہ مختلف اداروں یا عدالتوں میں جا کے جو ہے ان کو وہ حکومت کو اپنا وہ قدم واپس لینا پڑا اور یہ کوٹ کیے جا سکتے ہیں. ایسے دسیوں اقدامات ہیں جو حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے. تو ایسا اس بیہیویئر سے ایسا لگتا ہے کہ حکومت شاید پوری طرح سے کام کرنے کے بعد ایک قدم نہیں اٹھاتی اور اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیے بغیر کوئی قدم اٹھاتی ہے. اور اب بھی ایسے ہی ہوا, حکومت نے قدم اٹھایا اور میدان میں آ گیا مسابقتی کمیشن, کمپٹیشن کمیشن نے آ کے میدان میں یہ کہہ دیا کہ جناب آپ نے یہ قدم غلط اٹھایا ہے اور اس سے یہ مسائل ہوں گے. 28 پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں اس رپورٹ میں. اب گورنمنٹ اس ادارے کی جو کہ اس کام کا کے لیے بنا ہے, یہ اس کا کام ہے, اس کا رول ہے, اب اس کی اس رپورٹ کو نظر انداز نہیں کر سکتی ورنہ پھر اس ادارے کے وجود پر سوال اٹھیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کے مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اوریہ مقبول جان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں اوریہ صاحب کا موقف لے کر پھر ڈاکٹر قیس حسن صاحب کے پاس آتا ہوں. اوریہ صاحب, پچھلے دنوں آپ نے پروگرام میں کہا تھا کہ کسی بھی چیز کی پرائس کو مقرر کرنا حکومت کا کام نہیں ہے, یہ مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے اور آپ اس کے لیے اسلامی حوالے دے رہے تھے. آج وہی بات کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے کہی ہے کہ گورنمنٹ کو اس کو ڈی ریگولیٹ کر دینا چاہیے اور گورنمنٹ کو جو ہے یہ پرائس مقرر نہیں کرنی چاہیے, اس کے بہت سارے نقصانات ہوں گے. آپ اس مسابقتی کمیشن کی رپورٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ عین شریعت کے مطابق یہ رپورٹ ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 سال پہلے جو مدینہ مارکیٹ بنائی تھی اس کے کچھ پرنسپل بتائے تھے. ان میں سے ایک پرنسپل یہ تھا کہ یہ ٹیکس فری زون ہوگا. دوسرا پرنسپل یہ تھا کہ یہاں پر کسی قسم کا مڈل مین نہیں ہوگا, براہ راست مارکیٹ تک دی جائے گی. تیسرا پرنسپل آپ نے یہ بتایا تھا کہ اس جگہ کے اندر ہولڈنگ نہیں ہوگی کس طور پہ. اور آخری جو پرنسپل ہے میں حدیث سنا دیتا ہوں. اگر ہم بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیمتیں چڑھ گئیں تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے قیمتیں مقرر فرما دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ہی قیمتیں مقرر کرنے والا ہے, وہی تنگی اور فسادگی کا مالک اور رزق دینے والا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ میں اس حال میں اپنے رب سے ملاقات کروں کہ تم میں سے کوئی خون اور مال کے متعلق مجھ سے مطالبہ نہ کر رہا ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے لیے دعا کی کہ میں اللہ کے پاس اس حالت میں جاؤں کہ میں یہ قیمتیں نہ مقرر کروں, یعنی غلط طور پہ کسی سے نہ لوں, کسی سے کم یا کسی سے جاتی کی صورتحال نہ ہو جائے, میری قیمت مقرر کرنے. تو یہ بنیادی پرنسپل اسلام کا بھی یہی ہے اور مارکیٹ اکانومی کا بھی یہی ہے. جب بھی حکومت کبھی بھی قیمتیں مقرر کرتی ہے ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ یا تو کسی طور پہ چیز غائب ہو جاتی ہے اور ایک عام آدمی کو وہ کہیں نہ کہیں ایسی جگہ سے دینی پڑتی ہے جو حکومت کی قیمتوں سے کم 6 گنا زیادہ ہوتی ہے. اور یہ سب اس میں حوالے دیے گئے ہیں انڈیا کے, برازیل کے, تھائی لینڈ کے اور پھر پاکستان کے بھی پاس میں 2009 میں جب سپریم کورٹ نے چینی کی قیمت مقرر کر دی تھی تو اس کے کیا نیگیٹو اثرات ہوئے تھے مارکیٹ میں اور تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے اوپر. تو اس کا بھی حوالہ اس میں دیا گیا ہے. تو آپ اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں سے بتائیے کہ کیا ماضی میں کبھی چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور اس کے اثرات کیا رہے ہیں؟ دیکھیں, جب بھی ایوب خان کے زمانے میں کی گئی تھی راشن ڈپوز بنے تھے اور آپ سوچ سکتے کہ چینی جو تھی اس حد تک پڑ گئی تھی کہ نایاب ہو گئی تھی. جب بھی کوئی حکومت کسی چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے, ناٹ ایون پاکستان,
ایون امریکہ کے اندر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اینرون انہوں نے بجلی کی قیمتیں مقرر کی تھی کیلیفورنیا کے اندر، اور کیلیفورنیا میں اس زمانے میں 96 کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو گئی تھی. کبھی کسی سوچا امریکہ میں لوڈ شیڈنگ؟ تو لوڈ یہ حالت ہو گئی تھی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی طور پر بھی یہ قیمتوں کا اتار چڑھاؤ جو ہے یہ پروڈکشن کے حساب سے ہوتا ہے، چیزوں کی سپلائی اور ڈیمانڈ کے حساب سے ہوتا ہے. یہ تو پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جن کو اکنامک کے نابلد لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ قیمتیں مقرر کرتے ہیں. اور یہ صاحب یہ جو رپورٹ ہے گورنمنٹ اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال سکتی ہے یا گورنمنٹ کے لیے اس پر غور کرنا لازمی ہو جائے گا، کیونکہ گورنمنٹ ہی کا ایک بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے اور اس کا یہ مینڈیٹ ہے اور اس کے وجود میں رہنے کا یہ جو ہے اس کا رول یعنی کہ یہ ہے. تو آپ کے خیال میں گورنمنٹ کو اس کو دیکھ کر نظر ثانی کرنا ہوگی یا گورنمنٹ اس کو رد کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ کو اس کو ماننا چاہیے. اس کی دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ کارٹلائزیشن کے خلاف جو مسابقتی کمیشن بنا ہوتا ہے تاکہ کوئی چیز کارٹلائز نہ ہو جائے. اب وہ کارٹلائز اگر وہ اس کے بچنے کے لیے آپ یہ کرتے ہیں اور رپورٹ میں، اور کل کو اگر خدا نہ خواستہ چینی کا بحران پیدا ہوتا ہے تو یہ رپورٹ جو ہے یہ گورنمنٹ کے لیے خاصی طور پہ ہوگی کہ بھائی اب آپ جو ہے نا یہ ہم نے تو کہہ دیا تھا آپ جو مرضی کرتے تھے. تو یہ بہت امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. میں ڈاکٹر قیس اسلم صاحب جو سوال میں اٹھا کر گیا تھا بریک پر کہ مان لیجئے ابھی تو معاملہ کورٹ میں چلیں، ابھی تو ہونا ہے، لیکن فرض کیجئے کہ جو شوگر ملز ایسوسی ایشن ہے ان کا موقف درست ہے کہ ہمیں چینی کاسٹ 104 روپے میں اس کی پروڈکشن کاسٹ کر رہی ہے، ہم 80 روپے میں نہیں بیچ سکتے. اگر فی کلو چینی پر اگر بنانے والوں کو نقصان ہو رہا ہے 25 روپے کا، تو اس کے اکانومی پر کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ بینک کرپسی کی طرف چلی جائیں شوگر ملز؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس سے جو ہے وہ لیکوڈیٹی ان کی ختم ہو جائے اور اس کے نیگیٹو اثرات ہو جائیں اکانومی کے اوپر؟ دیکھیں لانگ رن میں تو یہ بالکل ممکن ہے کہ وہ جو ہے شوگر ملز کو اس وقت ان کے پاس میرا خیال ہے کہ انہوں نے لونز بھی لیے ہوں گے اسٹاک پہ اور انشورنس بھی کروائی ہوگی اور کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنا ایک جس کو کہتے ہیں رسک کو کور کیا ہوگا ان دی شارٹ رن. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بات صحیح ہے کہ یہ جو پیسے رکھے ہیں 85 روپیز اس سے یہ ہوگا کہ شارٹیجز پیدا ہوں گی، یہ اپنا مال روک لیں گے. اور شارٹیجز کی وجہ سے وہ کنزیومر جس کو آپ ہیلپ کرنا چاہ رہے تھے اس کو کہیں نہ کہیں بلیک مارکیٹ میں پھر مہنگی چینی خریدنی پڑے گی. میرا یہ خیال ہے کہ اگر گورنمنٹ اتنی سیریس ہے تو گورنمنٹ خود خریدے چینی اور پھر جس مرضی پرائز پہ بیچے، ٹیکس پیئر پہ اس کا لگا دے، یا پھر ریشن کر دے جس طرح پرانے زمانے میں ایوب خان اور بھٹو کے زمانے میں یہ ریشن کارڈز ملتے تھے غریب آدمی کو فیملی وائز، اور اس پہ گورنمنٹ اپنے سٹوروں کے تھرو یہ بیچے. مگر جو باقی چینی ہے، باقی مارکیٹ ہے، وہ مارکیٹ پرائز پہ ہی چلے گا. وہ لانگ ٹرم کے لیے ایٹ لیسٹ شوگر پروڈکشن کے لیے اور شوگر کین پروڈکشن کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے اور چیزیں بند ہوتی چلی جائیں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب ہم ایک پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں، امپورٹ بھی کرنی چاہیے. یہ ہم ایک پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں نا شوگر کی، اسی طرح سے ایک اور پروڈکٹ ویٹ ہے، اسی طرح سے بہت ساری پروڈکٹس ہیں اور یہ جو فارمولا ہے وہ پوری دنیا میں چلتا ہوگا کہ پرائس کا جو ہے وہ ڈٹرمن کیسے کرنا ہے. تو آپ کے خیال میں ان تمام جو پروڈکٹس ہیں، ویٹ ہے، شوگر ہے، پھر اور آپ کی جو کنزیومبل آئٹمس ہیں، ان کا تعین دنیا بھر میں کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں سب جگہ جہاں مارکیٹ اکانومی ہے، اور اب تو شاید رشیا میں بھی مارکیٹ اکانومی ہے، یہ مارکیٹ ہی تعین کرتی ہے. گورنمنٹ صرف جو ہے جس کو میں نے شروع میں کہا تھا کہ پروٹیکٹس سپلائی اینڈ ڈیمانڈ اگینسٹ فراڈ، کارٹلائزیشن کے خلاف گورنمنٹ آتی ہے، ورنہ اور کوالٹی کنٹرول کے اوپر گورنمنٹ آتی ہے، ورنہ مارکیٹ ہے جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. دیکھیں بات یہ ایک بڑی سمپل ہے جو ہم نہیں کر رہے، وہ یہ ہے کہ جب پرائس بڑھے گی، جو 104 سے اوپر یہ مانگ رہے ہیں، تو ڈیمانڈ اتنی ہی کم ہوگی، اتنی ہی چینی کی. سو ایوریج جو پروفٹ ہے اگر کٹلائزیشن نہ ہو تو وہ اتنا ہی کم ہو جاتا ہے جتنا. سو مل اونرز کو بھی سوچنا پڑے گا ان دی کانٹیکسٹ کہ مگر گورنمنٹ اگر
मार्केट प्राइस से नीचे प्राइस सेट करती है तो फिर सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और उसके दरमियान वो जो है शॉर्टेजेस हो जाएंगी, जिसके बाद लाइनें लगेंगी, वक्त ज़ाया होगा लोगों का लाइनों के लिए, और वो फिर ब्लैक मार्केट से ज़्यादा पैसे दे के खरीदेंगे। और ये जो फिर इस रिपोर्ट में मेंशन आप करना चाह रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ इस रिपोर्ट में कहा है गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि अनइंटेंशनल क्राइसिस की तरफ बढ़ सकता है मामला। गवर्नमेंट जो है वो अनइंटेंशनली क्राइसिस पैदा कर रही है और ये हो सकता है, तो वो फिर बाकी सारी चीजें जो है वो तो इसके साथ लफ्ज़ मैं सिर्फ लफ्ज़ अनइंटेंशनल के हक में नहीं हूँ। गवर्नमेंट ये भी और बाकी भी इस मुल्क में क्राइसिस पैदा करने में मदद देती हैं ताकि कुछ अमीर लोगों का पैसा बन सके। ये क्राइसिस बार बार मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे क्रिएट किए जाते हैं और गवर्नमेंट के एहलकार और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ उसके अंदर हिस्सेदार होती हैं, और ये भी अभी भी हिस्सेदार है। सही है, अच्छा बिल्कुल सही है। आप कह रहे हैं मार्केट में चीनी कम हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी और उसका नुकसान होगा कंज्यूमर को, लेकिन अदालत ने जो कहा है, डॉक्टर हसन साहब उन्होंने कहा कि 1,55,000 टन जो एक माह की कंजप्शन है या ज़रूरत है पंजाब को, वो 1,55,000 टन तो आप इसी कीमत पर देंगे, तो जो एक माह की ज़रूरत है 1,55,000 टन वो तो आप दे रहे हैं। देखें असद साहब, ये तो जो अदालत का हुक्म है वो सारा को पर हम उस हुक्म की जो है वो तामील कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने जो फिगर दिया 1,55,000 की, ये फिगर भी करेक्ट नहीं है। एक महीने की जो पंजाब की कंजम्पशन है वो इट इज़ ऑन रिकॉर्ड, ऑन एन एवरेज तकरीबन 75,000 टन बनती है, और ये एक फिगर हमें इसकी समझ नहीं आती कि ये कैसे उन्होंने अदालत में ये फिगर पेश की है। बहरहाल ये सारी चीज़ें तो ये तो डबल है, आप कह रहे हैं 75,000 टन कंजप्शन है, वो कह रहे हैं 1,55,000 है, मोर देन डबल है। बिल्कुल, ये मतलब हम इसको बाकायदा जो है इसके सबूत आपके ख्याल में ये गवर्नमेंट क्या चाहती है कि अपने पास स्टोर कर ले इस ज़्यादा फिगर बता के, क्या उसका मकसद क्या है? देखें, हुकूमतों के पास ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं होती कि वो इन चीज़ों को स्टोर कर सकें। जो आप देखें, आप जो वीट है वो हुकूमत स्टोर करती है, और एट द एंड ऑफ द डे आप देखें कि उसमें कितने कितने बड़े बड़े स्कैंडल्स निकलते हैं। हालांकि हुकूमत 1,800 रुपये अगर कीमत मुकर्रर करती है तो 1,801 पर भी लेने को तैयार नहीं होती, और अगर काश्तकार वो गंदम ना दे तो ज़बरदस्ती उनके घरों से जाके गंदम उठाई जाती है, और ज़बरदस्ती हुकूमत जो है वो अपने टारगेट और वो पूरे करती है। जबकि यहाँ हुकूमत कहती है कि नहीं जी, अगर 200 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम है तो आपको 350 रुपये भी मिले तो हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है। तो ये बड़ी डिस्टार्शंस हैं हुकूमत के जो पॉलिसीज़ हैं, हुकूमत जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। मैं अब आपके बुनियादी सवाल की तरफ आता हूँ कि इस वक्त देखें, एक टाइम पर रमज़ान बाज़ार में चीनी अगर 65 रुपये है, आम स्टोर जो हैं वो उन पर जो है अगर ये 80 रुपये है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे आउटलेट्स हैं जहाँ पर वो मार्केट से चीनी लेके अगर बेचेंगे 100 रुपये, तो 3 कीमतें एट ए टाइम वो किस तरीके से चलेंगी? ये चीनी स्मगल होगी, होर्डिंग होगी, और लोग इसे नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, और अल्टीमेटली जो गरीब आदमी जो एक टारगेट है इसके लिए, जिसको अदालत ने भी टारगेट किया, उसको हेल्प करने के लिए हुकूमत भी शायद अपनी समझ बूझ के मुताबिक उसको कर रही है, हम भी उसको हेल्प करना चाह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आपके ख्याल में इसमें क्या हिकमत हो सकती है कि पंजाब में तो आप चीनी को फिक्स कर रहे हैं उसकी प्राइस को, बाकी सूबों में नहीं कर रहे? आपके ख्याल में जाहिर है ये मामला सिर्फ पंजाब हुकूमत तो नहीं देख रही, पंजाब मरकज़ में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और ये शहजाद अकबर साहब पंजाब की नुमाइंदगी तो नहीं करते। ये आई एम श्योर कि, और ऑब्वियसली ये मरकज़ जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, तो वफाक जो है वो बाकी सूबों में इसलिए नहीं कर रहा कि वहाँ पर दूसरी, यानी सिंध में तो चले पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, केपी में तो अपनी हुकूमत है इनकी। देखें, इस हिकमत अमली की तो मैं पहले ही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम समझने से कासिर हैं कि आप एक आइलैंड क्रिएट करें, बल्कि आप सिर्फ पंजाब में एक कीमत का नहीं, 3 कीमतों के जो है ना वो अलग अलग आइलैंड क्रिएट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आप अगर सिंध और केपी और बाकी जगहों पर ये कीमत मुकर्रर नहीं करते तो फिर ये अक्रॉस द बोर्ड चीनी स्मगल होगी, जाएगी, लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, और अल्टीमेटली इसकी जो असरात हैं वो किस पर आएंगे? वो मिलों पर आएंगे, इसलिए कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं 104 रुपये की वो 80 रुपये पर बेचेंगे, तो अल्टीमेटली खुदा न खास्ता वो बैंकक्रप्ट होंगे, और उसके फिर इनडायरेक्ट असरात जो हैं वो इन पर भी आएंगे, अपना
ہمارے جو کاشتکار ہیں ان پر آئیں گے. ان کو جب پیمنٹ نہیں ہوں گی تو ہماری کاشت جو گنا کاشت ہو رہا ہے وہ پھر سارا کا سارا سسٹم جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ متاثر ہوں گے. بے روزگاری بڑھے گی اور الٹیمیٹلی جو ایک ہم کام کرنے جا رہے ہیں کہ چینی سستی دیں وہ بھی کبھی اس طریقے سے میسر نہیں آ سکے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے بڑا ٹائملی یہ جو پالیسی بریف دیا ہے, یہ حکومت کو اس پر سیریسلی سوچنا چاہیے. اس سے پہلے تو چلے کہتے تھے کہ جی شاید چینی والے اچھے لوگ نہیں ہیں, لیکن اب وہی تمام باتیں 100% 3000 الفاظ اس رپورٹ میں, اس نوٹ میں لکھے ہوئے ہیں, اور ایک ایک لفظ وہ ہے جو ہم پچھلے 3 مہینوں میں ادا کر رہے ہیں اور ریپیٹڈلی ہم کہہ رہے ہیں, ہر فورم پر کہہ رہے ہیں, پریس کے تھرو کہہ رہے ہیں, ہم نے اشتہارات دیے ہیں, ہم نے اور ہر طریقے سے میٹنگز میں حکومت کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک قومی انڈسٹری ہے, اس کو مہربانی کر کے ان کی بات سنیں اور اس کو سمجھیں. اور اس کے بعد کیونکہ کاروباری معاملات حکومت نہیں چلا سکتی, یہ کاروباری لوگوں کو چلانے دیں. اس میں قطعاً شوگر انڈسٹری جو ہے ناجائز جو پروفیٹیرنگ ہے یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ اس پہ نہیں جا رہی. اگر وہ جا رہی ہے تو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان آج یہ کہتا کہ وہ پروفیٹیرنگ کی طرف جا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, حکومت کی مداخلت اس میں جائز نہیں ہے, حکومت کو اس میں نہیں جانا چاہیے. اور ماضی کی مثالیں دیتے ہوئے, دوسرے ملکوں کی مثالیں دیتے ہوئے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب بھی مداخلت ہوئی ہے تو یہ کام خراب ہوا ہے. آج ہمارے ڈیلرز پر اپنے دکاندار اور ان کو 40 ہزار روپے جو ہے وہ افسران جرمانے کر رہے ہیں. اب جس کو 40 ہزار روپے جرمانہ ہوگا اور وہ 10 بوری چینی روزانہ بھیجتا ہے, اس کے بعد وہ چینی رکھے گا نہیں رکھے گا قطعاً. اور پھر کیا ہوگا کہ چینی مارکیٹ سے ناپید ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد شارٹیج ہوگی اور پھر کہیں گے کہ شاید مل والوں نے چینی روک لی ہے. ہم تو لے کے, ہمارے پاس تو اب کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی اختیار نہیں ہے, ہمارا کوئی ڈیلر نہیں ہے. ہمارے ڈیلر اب حکومت نے مقرر کیے ہیں, ضلع انتظامیہ نے کیے ہیں, ڈپٹی کمشنر نے کیے ہیں, اور وہی ڈیلر جا کے چاہے ان کے پاس سیلز ٹیکس نمبر ہے یا نہیں ہے وہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ جی FBR نے جو کہا ہے رہنے دیں, ہم جو کہہ رہے ہیں آپ اس پہ عمل کریں. ہم تو اسی پر عمل کر رہے ہیں. اور ان کے پاس سیلز ٹیکس رجسٹریشن نہیں ہے, ان کے پاس نیشنل ٹیکس نمبر نہیں ہے, لیکن ہم ان کو پھر بھی چینی اٹھوا رہے ہیں کہ کہیں ہماری وجہ سے جو ہے وہ شارٹیج نہ ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ افہام و تفہیم کے معاملات ہیں, یہ کاروباری معاملات ہیں, یہ مشکل معاملات ہیں, یہ ٹائم بڑا مشکل ہے, ہمیں افہام و تفہیم کے ساتھ چلنے کی. بالکل صحیح ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کو, اور شہزاد اکبر صاحب سے یہ پوچھا بھی گیا تھا پریس کانفرنس میں, یہ سوال ایک صحافی کی طرف سے کہ جناب آپ نے ان کے ساتھ مل کر یہ معاملہ طے کیوں نہیں کیا, آپ نے ان کو آن بورڈ کیوں نہیں لیا. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے ان کے ریکارڈ کے مطابق, جو میں نے آپ سے سوال بھی کیا کہ ہم نے ان کے مطابق ہی ان قیمتوں کا تعین کیا ہے, تو کیا ریکارڈ کے مطابق قیمتوں کا تعین کر دینا کافی تھا یا پھر آن بورڈ لیا جانا ضروری تھا. بہرحال ہم ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں, پھر اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حل کیا ہے, یہ ایک کرائسس پیدا ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے اور اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے, حکومت کے پاس راستے کیا ہیں, کیا کرنا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چینی کے ممکنہ بحران اور وہ تمام چیزیں جو مسابقتی کمیشن نے رپورٹ میں مینشن کی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ان انٹینشنلی کرائسس کی طرف بڑھ رہی ہے یا بڑھ سکتی ہے اگر یہ تمام اقدامات اٹھائے گئے اور چینی کی قیمت کو فکس کیا گیا. تو اس پر اب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر کیسا, مجھے سر یہ بتائیے, جب بھی گورنمنٹ کو پلان کرتی ہے, ظاہر ہے اس کے پاس تمام جو ہے وہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد وہ پلان کرتی ہے. مجھے سر یہ بتائیے, جس طرح سے 2009 میں ہوا تھا کہ جب سپریم کورٹ نے قیمت فکس کی 40 روپے, تو ملوں نے اس کو آپریٹ کرنا چھوڑ دیا. انہوں نے سوچا کہ ہم گھاٹے میں چینی نہیں بیچ سکتے تو ہم ملوں کو آپریٹ نہیں کرتے. اب اگر ایسا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کہ ملیں یہ کہتی ہیں کہ جی ہم 104 روپے میں چینی بنا کے 80 روپے میں نہیں بیچ سکتے تو ہم بناتے ہی نہیں ہیں, تو وہ جو چینی کی شارٹیج پیدا ہوگی اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کے خیال میں گورنمنٹ نے کیا پلان کیا ہوگا؟ کیا اتنی چینی امپورٹ کی جا سکتی ہے؟ راستہ کیا ہوگا حکومت کے پاس آپ کے خیال میں اگر شارٹیج ہو جاتی ہے تو؟ دیکھیں, میرا تو ہمیشہ یہ خیال تھا کہ گورنمنٹ کو مارکیٹ ڈیمانڈ میجر کر کے اس سے زیادہ چینی مارکیٹ میں پھینکے تاکہ قیمتیں نیچے آئیں, سپلائی زیادہ ہونی چاہیے. مگر اگر ملیں بند کر دیں گی چینی بنانا, اور جس طرح کہا گیا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ جب فائن کرتے ہیں دکاندار کو تو اس نے چینی رکھنی بند کر دینی ہے, تو پھر وہ جو کرائسس ہے وہ اس کو گورنمنٹ میرا نہیں خیال کہ ٹیکل کر سکے گی. امپورٹ بھی آپ دیکھیں نا کہ یہ فیصلہ کیا گیا آج سے کچھ دن پہلے کہ پہلے انڈیا سے امپورٹ کرنی ہے اور پھر
وہ فیصلہ خود ہی کہہ دیا کہ انڈیا سے، باقی دنیا میں شاید پرائسز اس سے زیادہ ہیں، انڈیا میں ہی تھیں جو سستی تھی، تو آپ کے پاس امپورٹ کرنے کا وہ پاکٹ نہیں ہے کہ جی آپ جو ہے سستی چینی بیچنے کے لیے مہنگی امپورٹ کر لیں. تو آپ کو کہیں نہ کہیں مل اونرز کے ساتھ، جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کو ساتھ نہیں لیتے آپ چیزوں کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو جو کمیشن کی سفارشات ہیں اس پہ بڑی تیزی سے عمل کر دینا چاہیے، کارٹلائزیشن کو توڑنا چاہیے اور سٹاکس مارکیٹ میں پھینک دینے چاہیے، پھر ہی یہ آپ کا کرائسس حل ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے خیال میں یہ حل ہے؟ ورنہ یہ صحیح ہے، ورنہ شارٹیج پیدا ہو سکتی ہے جیسے کہ 2009 میں ہوئی تھی. جی، اور چینی یعنی کہ 40 روپے بیچتے بیچتے 100 روپے قیمت چلی گئی تھی. جی بالکل صحیح ہے. اور پھر بعد میں جو تفصیلی فیصلہ آیا اس میں ابھی بھی ایسے ہی ہوگا. جی ابھی بھی ایسے ہی ہوگا کہ 85 پہ آپ نے رکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کاسٹ 104 ہو رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں جو ہے اس کا ایوریج نکال کے جو ہے، بٹ فکس نہیں ہونی چاہیے. تھرو مور شوگر ان دا مارکیٹ، زیادہ سپلائی کر دیں پھر ہی آپ کا کرائسس ختم ہو سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن ایک چیز مجھے ڈاکٹر حسن صاحب، یہ جو پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی کہ حکومت نے کہا کہ ہم نے آپ کے فراہم کردہ ریکارڈ کے مطابق چینی کی قیمت کا تعین کیا ہے، آپ مل بیٹھ کر ان کے ساتھ بات کر کے آپ کہیں کہ جناب ہمارے، جیسے کہ میں نے سنا تھا آپ نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ آڈٹ کرانے کا حکومت کو کہتے ہیں کہ جی 4 انڈیپینڈنٹ فرم سے، اس پر کیا پیش رفت ہوئی؟ کیا حکومت 4 انڈیپینڈنٹ فرم سے آڈٹ کرانے کے لیے تیار ہے؟ اس پر بات چیت ہوئی آپ سے؟ دیکھیں، ہم تو اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ انڈیپینڈنٹ آڈیٹرز آپ مقرر کریں اور وہ اس کی قیمت کا تعین کریں. ہم نے اپنے طور پر، ہم اخبار میں اشتہار دے رہے ہیں اور ہم آڈیٹرز جو ہے وہ بلا رہے ہیں کہ جی آپ آ کے ہمارے لیے قیمت کا تعین کریں، اور اگر وہ تعین کرتے ہیں تو دیٹ از گڈ. چلیں، یہ تو ایک ہو گیا چینی کی قیمت کے تعین کے لیے. لیکن اب اس پورے معاملے کو کہ چینی کی قلت بھی پیدا نہ ہو، حل کیا ہے؟ آپ کیسے اس کو، اس کرائسس جو یا ایک جو آپ کے درمیان ایک ایشو پیدا ہو گیا، اس کو ریزالو کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں، ایشو ہمیشہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ ایک میز پر بیٹھیں، ایک دوسرے کو سنیں اور سننے کے بعد ایک لائحہ عمل طے کریں اور اسی سے راستے نکلتے ہیں اور ہمیشہ نکلیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. حکومت آج بھی ہمارے ساتھ بیٹھے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بہتر راستہ نکل سکتا ہے. چلیں، اس کے لیے آپ دعا کریں کہ پہلے جہانگیر ترین صاحب حل ہو جائے، پھر وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. جہانگیر ترین صاحب کہیں پر پہلے بیٹھ جائیں گے تو اس کے بعد آپ کے ساتھ وہ بیٹھیں گے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.